بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ وہ بیک وقت نبی و رسول اور حاکم و بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ آسانی سے زرہیں یعنی آرمر بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پانی کا دودھ اور مکھن میں تبدیل ہو جانا۔ سالم بن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو اپنے کسی کام پر بھیجا تو وہ دونوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں سے مشکیزہ لے آؤ۔ وہ دونوں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ دونوں نے پانی بھر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا اور فرمایا، اب جاؤ، جب تم فلاں جگہ پہنچو گے تو اللہ تعالی تم کو رزق دے گا۔ چنانچہ وہ دونوں چلے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو مشکیزہ خود بخود کھل گیا۔ دیکھا تو اس میں دودھ اور مکھن تھا۔ ان دونوں حضرات نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ فائدہ، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مصافحہ و معانقہ کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالی کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔
انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، لہذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کا کنواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو حبحب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے لازم کر لیا ہے کہ وہ اس میں ہر جابر ظالم شخص کو ٹھہرائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور سب سے پہلے اسے مٹی سے مل کر صاف کر لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔